اماں اماں مجھے یہ والا سوٹ دلا دے نا۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے سامنے لٹکے ہوئے سوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اماں کے دوپٹے کا پلو ہلایا، جبکہ اماں نے کوہنی مار کر میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے میرے دل کی حسرتوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ چل چپ کر کے سیدھی چلتی جا، اماں نے مجھے جھڑکا اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ اماں آج بازار سے کچھ خریداری کرنے آئی تھی۔ آتے ہوئے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی، جبکہ عام طور سے وہ مجھے اپنے ساتھ لانے سے گریز ہی کرتی تھی، کیونکہ میں بازار میں کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کر کے اسے تنگ کرتی رہتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری نظریں گلابی رنگ کے اس سوٹ پر جمی رہ گئی تھیں۔ وہ بہت ہی پیارا سوٹ تھا۔ میں تصور میں اپنے آپ کو وہ سوٹ پہنے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کتنی حور پری لگوں گی میں یہ سوٹ پہن کر۔ میں شکل و صورت کی تو اچھی تھی، یقیناً یہ سوٹ مجھ پر بہت جچے گا، مگر وہ اماں ہی کیا جو مجھے سوٹ دلا دے۔ اماں کنجوسی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ویسے اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے بھی نہیں تھے کہ وہ میری فرمائشیں پوری کرتی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر اماں کے پاس پیسے ہوتے تب بھی اس نے مجھے وہ سوٹ ہرگز لے کر نہیں دینا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ اماں مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی تھی، جبکہ میں بار بار مڑ کر اسی سوٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر آتے ہی اماں نے مجھے غصے سے چارپائی پر پٹخ دیا تھا۔ میری بہنیں بھی مجھے روتا دیکھ کر میرے قریب آ گئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بہنوں نے پوچھا۔ اماں نے سارا واقعہ سنایا۔ کیوں تم اماں کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو؟ میری چھوٹی بہن نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک سوٹ ہی تو ہے، اگر نہیں ملا تو اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ چپ کرو تم اماں کی چمچی، میں نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا تو وہ منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ باجی، تمہیں پتا تو ہے کہ اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو پھر تم کیوں بلا وجہ اماں کو تنگ کرتی رہتی ہو؟ اب کے چھوٹی والی ندا بولی تو میرا دل جل کر رہ گیا۔ کیوں؟ کیا سادگی اور قناعت کے سارے سبق میرے لیے ہی رہ گئے ہیں؟ باقی لوگ بھی تو ہیں جو اتنے عیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے سوٹ پہنتے ہیں۔ میں اپنی چھوٹی سی چھوٹی خواہش دل میں دبا کر نہیں رہ سکتی۔ میں چیخ پڑی تھی۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اوپر والوں کو، میری چھوٹی بہن نے سمجھداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے مجھے سمجھایا۔ ہاں، میرا خیال ہے ہم سے نیچے تو کوئی بھی نہیں ہے، سب اوپر ہی ہیں۔ میں بھی چمک کر بے تکا بولی تو وہ دونوں مجھے افسوس سے دیکھنے لگی۔ میرا نام تو ماں نے شمیم رکھا تھا، لیکن سب شمو کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابا کا کچھ پتہ نہ تھا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ کئی مہینے گھر سے غائب رہتا، اور جب وہ گھر میں موجود ہوتا بھی تھا تو کمانے یا گھر میں پیسے دینے کی کوئی فکر نہیں پالتا اور اپنی دنیا اور عیاشی میں مست رہتا، بلکہ وہ اکثر اوقات اماں کے جمع شدہ پیسے بھی چرا کر لے جایا کرتا تھا۔ وہ نشے کا عادی تھا اور نشے کی خاطر وہ ہم بہنوں کو بھی بیچنے کو تیار تھا۔ یہ تو اماں کی جرت اور ہمت تھی کہ اس نے آج تک ہم بہنوں کو ابا سے بچا کر رکھا ہوا تھا، ورنہ وہ تو کب کا ہمیں بیچ کر اپنا نشہ اڑا چکا ہوتا۔ میری اماں ایک مضبوط عورت تھی۔ وہ ابا سے دبنے یا مار کھانے کی بجائے ابا کا پورا مقابلہ کرتی، اور اکثر اوقات تو ابا کو ہی مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتی تھی۔ گھر کا خرچہ چلانے اور ہم بہنوں کو پالنے کی تمام ذمہ داری اماں کے ہی سر تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ مہینے کے آخر میں اسے جو اجرت ملتی اس سے وہ گھر کا سودا سلف لے آتی، کچھ پیسے بل اور دیگر اخراجات کے لیے رکھ لیتی۔ اکثر کام سے واپس آتے ہوئے وہ بچا ہوا کھانا بھی لے آتی، اور کپڑے وغیرہ بھی ہمیں وہیں سے مل جاتے، جو میری بہنیں کاٹ کر اپنے ناپ کے بنا لیتی۔ میری بہنیں بہت قناعت پسند تھیں۔ کبھی کبھی تو میں ان کی سوچ پر حیران ہی رہ جاتی تھی۔ نہ تو انہیں اچھا پہننے اوڑھنے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی مزیدار چیزیں کھانے کا کوئی شوق، جبکہ میں تو ہر وقت خوابوں کی دنیا میں کھوئی رہتی، جس میں کبھی میں کسی محل کی شہزادی ہوتی تو کبھی کسی پرستان کی پری، جہاں میری ہر خواہش بڑی آسانی سے پوری ہو جاتی، اور چٹکی بجاتے ہی میرے سامنے ڈھیروں چیزیں حاضر ہو جایا کرتی۔ مگر یہ سب عیش صرف خواب کی حد تک ہی تھے۔ میں اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات بے چین رہتی، مگر مجھے کبھی کوئی ایسا موقع نہ ملا کہ میں اپنے خواب پورے کر سکوں۔ غلطی سے اگر کبھی اماں یا بہنوں سے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو کبھی کبھار تو وہ افسوس کرتی تو کبھی مجھ پر ہنس دیتی اور مجھے اپنے خوابوں پر لگام دینے کو کہتی۔
میری بہنیں کبھی اماں کو تنگ نہیں کرتی تھیں، گھر کے کام کاج بھی وہ دونوں ہی کرتی تھیں۔ میں یا تو محلے میں گھومنے پھرنے نکل جاتی یا ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی رہتی۔ مجھے اپنی یہ غربت زدہ زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ میں ہر وقت امیر بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں خود کو ہیروئن تصور کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا جلد ہی کوئی امیر زادہ آئے گا جو مجھے بیاہ کر اس غربت زدہ زندگی سے دور لے جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ اماں کے بس میں میری تمام خواہشیں پوری کرنا نہیں تھا۔ وہ تو خود ابا کی ستائی ہوئی تھی۔ اگر کبھی وہ کچھ پیسے جمع کر بھی لیتی تو ابا ہمیشہ ان پیسوں پر داؤ لگا کر بیٹھا رہتا۔ مگر میں بھی کیا کرتی؟ میرا دل ہمیشہ ہی رنگ برنگی چیزوں اور نئے کپڑے دیکھ کر مچل جاتا تھا۔ رات کو بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دل و دماغ پر وہی سوٹ چھایا ہوا تھا۔ اماں میرے برابر چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے شاید میری بے چینی محسوس کر لی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس چلی آئیں اور مجھے ایک طرف ہونے کا کہا۔ میں چارپائی پر دوسری طرف سرک گئی۔ اماں میرے برابر میں ہی لیٹ گئیں۔ اس نے اپنا سر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور مجھے پیار سے سمجھانے لگی۔ دیکھ پگلی، تو اپنی ماں کو تنگ نہ کیا کر۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی ہر خواہش پوری کروں، مگر میں بے بس ہوں۔ میں اتنا تم لوگوں کے لیے کر سکتی ہوں، اتنا کر رہی ہوں۔ اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں اماں کی بھیگی آواز صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، بس ایک بار تم مجھے وہ گلابی سوٹ لے دو نا جو بازار میں مجھے پسند آیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر کبھی تم سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ میں بولی تو اماں ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس پیسے موجود ہیں۔ میں پھر بولی تو اماں جل کر رہ گئی۔ کمبخت، تیرے جوڑوں کے لیے میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ سارا دن کام کر کے میری بوڑھی ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے، تب جا کر تم لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تیری یہ روز روز کی فرمائشیں میں کہاں سے پوری کروں؟ کام کی نہ کاج کی۔ ارے کمبخت، اپنی بہنوں سے ہی کچھ سبق سیکھ۔ چھوٹی ہونے کے باوجود کتنی سمجھدار ہیں۔ بس اماں، مجھے ان کی مثال مت دیا کرو، میں ان کے جیسی نہیں بن سکتی۔ میں پاؤں پٹکتی ہوئی اماں کے برابر سے اٹھ گئی۔ میری طبیعت سے اماں اچھی طرح واقف تھی اور انہیں پتا تھا میں کچھ دن تک یوں ہی ناراضگی دکھاؤں گی اور پھر بھول جاؤں گی۔ میں صبح بھی اماں کو کام پر جانے سے پہلے منہ بنا بنا کر دکھاتی رہی تاکہ اماں یہ محسوس کر لے کہ میں اس سے ناراض تھی۔ میں نے اماں کی موجودگی میں ناشتہ بھی نہ کیا۔ میری بہنوں نے چائے پراٹھا بنا کر میرے سامنے رکھا تو میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، مگر اماں کے جاتے ہی دوڑ کر آئی اور اپنا ناشتہ کھانے بیٹھ گئی۔ شام کو اماں گھر آئیں تو ان کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک تھیلا تھا جس میں 4-5 سیب تھے۔ میں شاپر دیکھ کر اماں کے قریب کھسک آئی۔ اماں نے شاپر سے مجھے ایک سیب نکال کر دیا تو میں لاپرواہی سے سیب کھانے لگی۔ میں نے تیرے مسئلے کا حل نکال لیا ہے، اماں مسکرا کر بولی تو میں چونک گئی اور اماں کو دیکھنے لگی۔ میں نے اماں کے دائیں بائیں غور کیا کہ کہیں اماں نے کوئی اور تھیلا تو نہیں چھپا رکھا جس میں میرا سوٹ ہو، مگر مجھے ایسا کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے تیرے کام کی بات کی ہے، انہیں کسی لڑکی کی ضرورت تھی، انہوں نے تجھے بلایا ہے۔ تو کل میرے ساتھ چلنا۔ تو جب 4 پیسے خود کمائے گی تو تجھے یہ احساس بھی ہوگا کہ محنت کی کمائی کتنی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تیرے پاس اپنے پیسے ہوں گے جو تو اپنی مرضی سے خرچ کر سکے گی۔ پھر چاہے تو اپنے لیے گلابی رنگ کا سوٹ لینا یا پیلا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بیگم صاحبہ کافی اچھی خاتون ہے جو میرا بھی بہت خیال رکھتی ہیں، یقیناً وہ تیرا بھی خیال رکھیں گی اور اس گھر میں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسی لیے میں نے تیرے لیے اس گھر کا انتخاب کیا ہے۔ میں اماں کی سوچ پر حیران تھی۔ سوٹ لانے کی بجائے وہ میرے لیے کام ڈھونڈ کر لے آئی تھی۔ مگر اماں، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ اپنا پھلوں کا تھیلا سمیٹتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی تاکہ باقی بہنوں میں بھی سیب بانٹ سکے۔ میں اماں کی بات پر غور و خوض کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے اس میں برا ہی کیا تھا؟ ایک گھر میں 2-3 گھنٹوں کا کام تو میں بآسانی کر سکتی تھی۔ اس طرح میرے ہاتھ میں پیسے بھی آ سکتے تھے اور بڑے گھروں میں رہنے کے طور طریقے بھی سیکھ سکتی تھی۔ میں نے چودھریوں کے گھر کا کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اماں صحیح کہتی تھیں، یہ خاتون واقعی بڑی اچھی تھی۔ بیگم صاحبہ میرا بہت خیال رکھتی اور مجھے اپنے اچھے اچھے جوڑے بھی پہننے کو دے دیتی۔ بیگم صاحبہ کی حویلی میں کام کرتے ہوئے میری تو شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ میں پہلے بھی کوئی کم صورت نہیں تھی بلکہ اچھی شکل و صورت کی مالک تھی۔
پر اب بیگم صاحبہ کے پرانے سوٹ پہن کر تو میری ٹور ہی الگ ہوتی۔ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ ان کا بیٹا نہ جانے سارا دن کہاں غائب ہوتا، کبھی کبھار ہی مجھے اس کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ ویسے بھی میں اپنے حصے کا کام نمٹا کر گھر چلی جایا کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ کبھی کبھار دوسرے شہر کا چکر لگایا کرتی تو مجھے گھر کی حفاظت کے سبب گھر میں چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس دن بیگم صاحبہ کو کسی کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر میں رکنے کو کہا۔ میں بیگم صاحبہ کے بڑے سے گھر کا سکون سے گھوم پھر کر جائزہ لیتی رہی۔ میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے میں اس گھر کی مالکن تھی۔ میں بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف بڑھی تو سامنے سنگھار میز تھی۔ اس پر پڑی مختلف چیزوں پر میرا دل آ گیا۔ میں نے ایک سرخی اٹھا کر اپنے لبوں پر لگا لی اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صرف ایک سرخی لگا کر میں کتنی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے بیگم صاحبہ کے الماری میں لٹکا ہوا ایک نیا اور نفیس سا سوٹ نکالا اور باتھ روم میں جا کر اس کو جلدی سے پہن لیا۔ میں دائیں سے بائیں اٹھلاتے ہوئے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک کوئی کمرے میں داخل ہوا جس کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ اماں، آپ نے میرا چشمہ دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا تو میں جلدی سے پلٹی۔ وہ بیگم صاحبہ کا اکلوتا بیٹا محسن تھا جو مجھے دیکھ کر چونک گیا، جبکہ میں شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ شاید وہ ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گیٹ کی چابی موجود تھی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ تو دوسرے شہر گئی ہیں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے بتایا۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ میری کانپتی ہوئی آواز سن کر نرم لہجے میں بولا اور جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ویسے آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ دروازے پر کچھ دیر رکا اور جملہ ادا کر کے فوراً ہی باہر نکل گیا۔ میں پہلے تو اس کی نظر پر ٹھٹک گئی تھی اور اب اس کے الفاظ پر حیران تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ مجھ پر پڑنے والی اس کی نظر میں احترام اور عزت کا عنصر غالب تھا۔ اب میں نہ جانے کیوں شرمندہ ہونے کی بجائے خوش تھی۔ میں جلدی سے باتھ روم میں کپڑے بدلنے کے لیے گھس گئی۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار محسن کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیسے اس نے بولا تھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ کیا واقعی محسن کو میں اچھی لگی تھی؟ لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر محسن نے بیگم صاحبہ کو سب سچ سچ بتا دیا کہ کیسے ان کی غیر موجودگی میں نے ان کے کپڑے پہنے تھے اور سرخی بھی لگائی تھی، تو وہ ضرور مجھے کام سے نکال دیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ صبح میں ڈرتے ڈرتے حویلی میں داخل ہوئی تھی، لیکن بیگم صاحبہ بالکل نارمل تھی۔ انہوں نے کل کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ لگتا ہے کہ محسن نے بیگم صاحبہ کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن میری آنکھیں محسن کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید وہ گھر پر نہیں تھا، جبھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اداس ہو گئی تھی۔ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ لاؤنج میں کپڑے طے کروانے میں مصروف تھی جب اچانک ہی محسن کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیگم صاحبہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ کیا بات ہے میرا چاند، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بیگم صاحبہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں امی، محسن نے جواب دیا۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو فون کر کے ٹائم لے لیتی ہوں۔ نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، محسن نے کہا۔ میں کپڑے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ محسن بالکل ٹھیک تو لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں بیگم صاحبہ اتنا گھبرا گئی تھی۔ میں حیران ہوتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی۔ اگلے کچھ دن میری زندگی کے سب سے حیران کن دن تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت مجھ پر اس طرح مہربان ہوگی۔ اس دن میں کام کرنے گئی تو بیگم صاحبہ نے فوراً ہی مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ شمیم، آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بیگم صاحبہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحبہ۔ انہوں نے جو بات کہی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شمو، میں اپنے بیٹے محسن کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے بدلے میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ محسن کے ساتھ شادی کرنے کے بدلے میں تمہیں اپنی بے حد قیمتی چیز میرے حوالے کرنی ہوگی۔ قیمتی چیز؟ بھلا میرے پاس کیا قیمتی چیز ہے؟ آپ جانتی تو ہیں کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ بس تم وعدہ کرو
کہ جب بھی میں تم سے وہ قیمتی چیز مانگوں گی تو تم کبھی انکار نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کر لیا۔ شام کو ہی وہ میرا رشتہ لے کر اماں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اماں بھی حیران اور پریشان تھی۔ میں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک جو خواب میں دیکھتی رہی تھی، اب ان کی تعبیر مجھے ملنے والی تھی۔ محسن جیسا خوبصورت شوہر جو کہ بے انتہا دولت مند بھی تھا۔ میری بہنیں بھی میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں اور بہت خوش تھیں۔ میرے دل میں مختلف قسم کے خدشات تو موجود تھے، مگر محسن کا چہرہ سامنے آتے ہی خدشات خود بخود ٹل گئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ اگلے دن ہی محسن کے ساتھ میرے گھر پر موجود تھی۔ سب کچھ بہت جلدی طے ہو گیا تھا اور میں دلہن بن کر محسن کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس شاندار کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی جس کمرے کی میں صفائی کرتی تھی، اور صفائی بھی ڈرتے ڈرتے کیا کرتی تھی کہ کہیں کوئی قیمتی چیز مجھ سے ٹوٹ یا خراب نہ ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں محسن بھی کمرے میں چلے آئے۔ وہ میری تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک قیمتی انگوٹھی میرے ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ میرے دل کو ایک کھٹکا سا لگا ہوا تھا کہ محسن اب مجھ سے میری قیمتی چیز کا ذکر کریں گے، اور میرے پاس تو ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی۔ مگر محسن نے ایسی کوئی بات نہ کی تو میں بھی بے فکر ہو گئی۔ میں تو محسن کا ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھی، مگر مجھے محسن کی فکر تھی کیونکہ وہ مجھے کچھ بجھے بجھے سے دکھائی دیے۔ نہ جانے ان کو ایسی کون سی فکر تھی کہ ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہی ہوا جاتا تھا۔ ابھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ محسن کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری قیمتی چیز دینے کا وقت آ گیا۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اب اگر محسن نے مجھ سے وہ چیز مانگی جو کہ میرے پاس موجود ہی نہیں ہے تو میرا ہنستا بستا گھر داؤ پر لگ جائے گا۔ میں محسن کے بولنے کی منتظر تھی جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ محسن مجھ سے اپنی بات کہنے سے کیوں گھبرا رہے تھے۔ کیا بات ہے محسن، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بتائیں مجھے آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، محسن ایک دم ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی طرف گر گئے۔ ایک لمحے کو تو میں ان کی حالت دیکھ کر سکتے میں رہ گئی، اور دوسرے ہی لمحے میں ان کی طرف بھاگی۔ میں نے ان کو اچھی طرح ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل بے حس و حرکت پڑے رہے۔ گھبراہٹ میں میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے اونچی آواز میں بیگم صاحبہ کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میرے شور مچانے پر میری ساس بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے فوراً ہی ایمبولینس کو فون میں لایا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس دروازے پر موجود تھی۔ ہم دونوں نے مل کر محسن کو ایمبولینس میں ڈالا اور اس کو ہسپتال کی طرف لے گئے۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ محسن کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے محسن کی زندگی کی دعا مانگنے لگی، کہیں میرے نصیب کی سیاہی محسن کو نہ لے ڈوبے۔ مجھے تو پورا یقین تھا کہ میں خراب قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی، مگر میں اپنی قسمت کی سیاہی سے محسن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ محسن کا علاج جاری تھا۔ ڈاکٹرز نے بھی آ کر دعا کے لیے کہا تھا۔ میں حیران ہو کر اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ پزمردہ چہرے کے ساتھ ہسپتال کے کمرے کے باہر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے نظریں نہ ملائیں تو میں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بینچ کے دوسرے کونے پر ٹک گئی۔ کیا محسن کو کوئی بیماری تھی؟ میں نے اپنی ساس سے دھیرے سے لہجے میں پوچھا تو انہوں نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دراصل محسن بچپن میں جل گیا تھا۔ میرے ظالم شوہر نے محسن کو گرم کھولتے ہوئے دودھ میں پھینک دیا تھا۔ اپنی ساس کا جملہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئی تھیں۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کوئی باپ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچائے؟ میں حیران تھی۔ میں کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی مالک تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد یہ دولت میری آزمائش بن گئی۔ کچھ لوگ جائیداد کے لالچ میں میری طرف بڑھے، مگر میں نے ان کو چلتا کر دیا۔ میرے شوہر میرے والد کے دوست کے بیٹے تھے۔ وہ بھی جائیداد کے لالچ میں میری طرف بڑھے تھے، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی۔ میں نے ان پر اعتبار کر لیا اور ان کی چاہت اور محبت کے دعوے کو سچ سمجھ لیا۔ حالانکہ میرے چچا زاد نے مجھے آگاہ بھی کیا تھا کہ وہ دھوکے باز ہے، مگر میں نے اس پر اعتبار نہ کیا اور اس شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔
میرا شوہر بننے کے بعد اس کو میری زمین اور جائیداد پر پورا حق حاصل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی زمینیں بیچ کر رقم اس کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ اس کی یہ خواہش سن کر میں کھٹک گئی تھی۔ مجھے اس پر شک گزرا تو میں نے اس سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ جب پہلے ہی ہمارے پاس اس قدر جائیداد تھی تو اسے کاروبار کرنے اور مزید جائیداد بنانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے صاف منع کر دیا، مگر اس نے بہت زور دیا کہ میں اپنی رقم یا جائیداد اس کے نام لگا دوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی لالچی طبیعت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اسے مجھ میں یا اپنے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف اور صرف پیسے کا لالچ تھا۔ میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری ساری دولت اور جائیداد کا مالک میرا بیٹا محسن ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا۔ اس نے پہلے تو مجھے مارنے کی کوشش کی، مگر میں قسمت سے بچ گئی، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری زمین اور جائیداد اپنے نام کروا کر بھی مجھے مار ہی ڈالے گا۔ لہٰذا میں نے اسے گھر سے جانے کا کہہ دیا اور عدالت میں خلا کی درخواست دائر کر دی۔ وہ تمام عیش و عشرت اپنے ہاتھ سے جاتے دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے شوہر کو کبھی بھی گھر میں گھسنے نہ دے، مگر میرے والدین کی برسی تھی، اسے کسی طرح موقع مل گیا اور وہ اندر گھس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، جبکہ میں نے اس کو واپس جانے کا کہا، جس پر وہ پھر سے جھگڑنے لگا اور غصے میں اس نے محسن کو اٹھایا اور لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تو باہر صحن میں کھیر کے لیے ابلتے دودھ میں اس نے محسن کو پھینک دیا اور بھاگ گیا۔ میں نے محسن کو فوراً ہی باہر نکال لیا تھا، مگر دودھ بے انتہا گرم تھا۔ اس کے جسم کا 40 سے زائد فیصد حصہ جل چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگی۔ اس کا علاج شروع ہوا، مگر ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں تھے۔ میں نے اس پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ یہ خدا کا معجزہ ہی تھا کہ وہ بچ گیا، مگر اس کو جسمانی صحت میں کافی مسائل پیدا ہو گئے۔ پورے 2-3 سال تو وہ مکمل بستر پر رہا۔ اس کی صحت یابی میں 3 سال آرام سے لگ گئے، مگر اس کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوا۔ اس کا دل بھی کچھ حد تک جل گیا تھا، لہٰذا وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے اس کی جسمانی حالت کافی کمزور اور نازک ہے۔ وہ نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ زیادہ فکر اور پریشانی اٹھا سکتا ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر ہی گزار دی۔ نہ میری دولت میرے بچے کو مکمل صحت یاب کر سکی اور نہ ہی جائیداد۔ اس نے ساری زندگی کبھی مجھ سے کوئی خواہش، کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی۔ مگر وہ تم پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے تمہیں دیکھا تو تم پر اپنا دل ہار بیٹھا اور تم سے شادی کی خواہش کرنے لگا، لیکن اس نے مجھے یہ سب پتہ نہ لگنے دیا۔ ایک دن اس کی طبیعت کافی خراب تھی تو میں اسے ہسپتال لے آئی۔ نیم غنودگی میں جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار میرے سامنے کیا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ تمہارا نام اس کے لبوں سے بار بار ادا ہو رہا تھا اور میں اپنے بیٹے کی خواہش ضرور پوری کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو میں نے تمہارا ذکر کیا تو وہ حیران رہ گیا کہ مجھے کیسے معلوم ہوا، اور پھر وہ صاف مکر گیا۔ مگر میں اس کی ماں تھی، اس کے چہرے سے ہی اس کے دل کا حال جان سکتی تھی، لہٰذا میں نے تم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ میں نے تم سے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر کیا تو تم اتنی حیران ہوئی کہ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر تمہارے احساسات کی تو پرواہ ہی نہیں کی تھی، لہٰذا تم کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری کوئی قیمتی چیز چاہیے تاکہ تم کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور میرے بیٹے کی خوشی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، محسن اس بات کے لیے بالکل راضی نہ تھا کہ وہ تمہاری زندگی برباد کرے، کیونکہ اس کی اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ صرف اس وجہ سے مانا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کی ماں بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ محسن کی خواہش تھی کہ تم ساری زندگی اس کی ماں کے ساتھ گزارو اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی ماں کا خیال اپنی ماں کی طرح رکھو، جبکہ میری خواہش تھی کہ جب تک تم محسن کی زندگی میں شامل رہو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو تاکہ وہ اپنے ماضی کی تلخیوں اور بیماری کو کچھ حد تک بھلا سکے۔ ہم دونوں ماں بیٹے کی خواہش اور خوشیاں تمہاری بدولت تھیں۔ ہمارے لیے تم خود ہی سب سے قیمتی ہو۔ محسن کی حالت تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ اب یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم ہمارا ساتھ دینا پسند کرو گی یا اپنے راستے جانا پسند کرو گی۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، جبکہ محسن تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔
میری ساس اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئیں تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں ہواؤں میں گھورتے ہوئے سوچ و بچار میں مبتلا تھی۔ میں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ میں محسن کو چھوڑ کر جاؤں یا اس کے پاس ہی ٹھہری رہوں، بلکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی غربت کی چکی میں پستے ہوئے خدا سے شکوہ کرنا نہ چھوڑا تھا کہ اس نے مجھے غریب کیوں بنایا، جبکہ میرے پاس بیش بہا رشتے اماں اور بہنوں کی صورت میں موجود تھے، مگر میں نے کبھی خدا کا شکر ادا نہ کیا اور دولت اور پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتی رہی، جبکہ ضروری نہیں کہ خوشیاں دولت سے خریدی جا سکیں۔ میری ساس کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی دکھوں اور اذیتوں میں گزار چکی تھی، جبکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت بھی نہیں خرید سکی تھی، جبکہ میں غربت میں رہنے کے باوجود بالکل صحت مند اور تندرست تھی۔ میں اپنی دولت سے محبت پر بے حد شرمندہ تھی، مگر میں اس بات پر خوش تھی کہ میں نے محسن سے شادی صرف دولت کے لالچ میں نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ میں تو ان سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو میری اوقات سے کہیں بڑھ کر تھے۔ میری ساس نے مجھے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا وقت دیا تھا، مگر مجھے اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی طے تھا۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ بھی امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے شوہر اور آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے مسکرا کر انہیں امید دلائی تو وہ بھی مسکرا اٹھیں۔ دروازہ کھلتے ہی ڈاکٹر محسن کے کمرے سے باہر نکلا تو میں اور میری ساس دونوں ایک دم پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ محسن کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اب آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں، مگر ان کے آرام کا کافی خیال رکھیے گا، ڈاکٹر بولا تو میں اور میری ساس کھل اٹھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا بہت خیال رکھیں گے، میں اور میری ساس ایک ساتھ ہی بول پڑی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔